خدا کے بلبل ہیں ہم دین خدا کے بلبل ہیں قرآن کے نغمے گاتے ہیں ہم دین خدا کے بلبل ہیں قرآن کے نغمے گاتے ہیں. للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے درس میں اصحاب الاخدود، کھائی والوں کا واقعہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے سورۃ البروج آیت نمبر 1 سے 9 کے درمیان فرماتا ہے: قسم ہے برجوں والے آسمان کی، اور قسم ہے شاہد یعنی حاضر ہونے والے دن جمعہ کی، اور حاضر کیے گئے دن یعنی عرفہ کے دن کی. اللہ رب العالمین نے آگے فرماتا ہے: اصحاب الاخدود یعنی کھائی والوں پر لعنت ہے، جنہوں نے بھڑکتی آگ جلائی تھی اور وہ آگ کے قریب بیٹھے ایمان والوں کے ساتھ اپنی بدسلوکی کا تماشا دیکھ رہے تھے. ان لوگوں نے جو مومنوں سے دشمنی کی تھی، ان کے نزدیک بھی ایمان والوں کا یہی جرم تھا کہ وہ غالب قابل تعریف اللہ پر ایمان لائے تھے، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر بخوبی گواہ ہے. لغت کے اندر اخدود زمین کی لمبی کھائی کو کہتے ہیں، جس طرح زلزلے کے نتیجے میں بن جاتی ہے. اصحاب اخدود کا ذکر قرآن مجید میں سورہ بروج میں آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے. مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ کچھ مومنین نے اپنے عقیدے سے مرتد ہونے سے انکار کر دیا اور موت کو ترجیح دی، خواہ انہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے. ان کے ظالم بادشاہ نے کھائی کھدوائی، اس میں زبردست آگ جلائی اور ان سب کو کوئلہ کر دیا. کچھ مفسرین اور مورخین کے مطابق یہ بادشاہ حمیری بادشاہوں میں سے ایک تھا، جس کا نام یوسف ذو نواس تھا. 524 عیسوی میں فوت ہوا. یہ متعصب یہودی تھا. اس نے نجران کے عیسائیوں پر سخت ظلم کیے تھے، انہیں اپنا دین چھوڑنے پر مجبور کیا، ورنہ انہیں آگ میں جلا دینے کی دھمکی دی تھی. جب انہوں نے اپنا دین چھوڑنے سے انکار کر دیا تو ظالم بادشاہ نے انہیں 523 عیسوی میں حقیقتاً جلا دیا تھا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب بادشاہ نے کھائی کھودنے کا حکم دیا اور اس میں ہر طرف آگ جلا دی تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہر صاحب ایمان مرد و عورت کو باہر لائیں اور انہیں آگ پر کھڑا کر کے پیش کریں. اگر وہ دین چھوڑ دیں تو اچھی بات ہے، ورنہ انہیں آگ میں پھینک دیں. ایک عورت اپنے بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے پہنچی. وہ آگ میں چھلانگ لگانے سے ذرا ہچکچائی تو بچہ گود ہی میں بول اٹھا. وہ بچہ جو ابھی شیرخوار تھا، دودھ پی رہا تھا، اللہ رب العالمین نے اس بچے کو قوت گویائی دی اور وہ بلا جھجک بول اٹھا، ماں مضبوط رہے، بلا شبہ تو حق پر ہے.
صحیح مسلم کتاب الزہد میں یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔ اصحاب اخدود خط کے معنی گڑھے، کھائی اور خندق کے ہیں، اور اس کی جمع اخدود ہے۔ چونکہ اصحاب الاخدود والے واقعے میں کافر بادشاہ اور اس کے عمرہ و آیان سلطنت نے خندقیں اور گڑھے کھدوا کر اور ان کے اندر آگ دہکا کر عیسائی مومنوں کو ان میں ڈال کر زندہ جلا دیا تھا، اسی نسبت سے ان کافروں کو اصحاب اخدود کہا جاتا ہے۔ حاکم یمن ذونواس اس یہودیت کا پرجوش مبلغ تھا۔ ادھر رومی سوداگر یمن کے سواحل تک پہنچے تھے، لیکن جہاں جہاں گزرتے تھے اسباب سوداگری کے ساتھ عیسائیت کے سوغات بھی ساتھ ساتھ بانٹتے جاتے تھے۔ عیسائی راہب بھی مخصوص مقاصد کے ساتھ ملک میں دورہ کرتے تھے۔ پہلے اثر نے عدن اور دوسری کوشش نے نجران میں، جہاں پہلے درخت پرستی ہوتی تھی، یعنی درخت کی پوجا ہوتی تھی، شجر پرستی ہوتی تھی، عیسائیت کے برگوبار پیدا کیے۔ ان تدابیر سے نجران عیسائیت کا مرکز قرار پا گیا۔ ہنگری یہودی عیسائیت کی ترقی دیکھ کر بفرتے تھے۔ نجران میں ایک راہب کا مقام تھا۔ ایک لڑکا اس راہ سے اکثر گزرتا تھا۔ راہب اس کو راستہ میں ٹھہرا کر مذہبی تعلیم کا روز کوئی نہ کوئی سبق دیا کرتا تھا۔ جب عام لوگوں کو معلوم ہوا تو تبان برافروختہ ہوئے، غصہ ہوئے۔ آخر ذونواس اور اس کے حواریوں نے خندقیں کھود کر انہیں آگ سے بھر دیا، پھر لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا۔ جس نے عیسائیت پر اصرار کیا اسے آگ میں پھینک دیا گیا۔ یہ واقعہ 523 عیسوی میں پیش آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نجران میں عیسائی آبادی موجود تھی، وہاں دعات اسلام بھیجے گئے۔ نجران سے دو راہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجران سے دو راہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کے لیے بھی آئے تھے، جیسا کہ سیرت نبی میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ دو راہب نجران سے مناظرہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ یہ اصحاب اخدود کا واقعہ دنیا کے کس شہر میں وقوع پذیر ہوا، کس شہر میں واقع ہوا، اس کے متعلق آپ کو بتا دوں کہ نجران کا واقعہ ہے۔ سعودی عرب کا یہ شہر وادی نجران میں حدود یمن کی طرف واقع ہے۔ اس کی آبادی 70,000 کے لگ بھگ ہے۔ شہر نجران صنعاء سے تقریباً 250 کلومیٹر شمال میں ہے۔ سن 9 ہجری میں نجران کے 60 عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اسی موقع پر سورہ آل عمران کی آیت مباہلہ نمبر 61 نازل ہوئی تھی، مگر وہ نجرانی عیسائی مباہلے سے کنی کاٹ گئے، کترا گئے، جس سے ثابت ہو گیا کہ نجرانی عیسائی جن عقائد کے پیروکار تھے، جن عقائد کو مانتے تھے، ان کی صداقت پر انہیں خود کامل اعتماد نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البروج میں اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کر کے امت مسلمہ کو آگاہ کیا ہے کہ دین کے راستے میں آنے والی مصائب اور پریشانیوں کا سامنا خندہ پیشانی سے کرنا چاہیے، اور اگر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی خاطر، اللہ رب العالمین کے دین کو پھیلانے کی خاطر اگر اس راہ میں مشکلیں پیش آئیں تو انہیں ہمیں خندہ پیشانی سے صبر کرتے ہوئے برداشت کرنا چاہیے، اور دین کا کام کسی بھی خوف سے، کسی بھی ڈر سے نہیں روکنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین یہ سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، خاتم النبیین ہیں، جیسا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ لہذا یہ شریعت یعنی اسلام اور اسلامی تعلیمات، قرآن اور حدیث کی تعلیمات روز قیامت تک کے لیے کافی و وافی ہیں، اور انہی کے مطابق زندگی گزار کر انسان حقیقی معنی میں اللہ رب العالمین کا بندہ بن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن حکیم میں ذکر کیے گئے واقعات و عبرتوں سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ہو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔